میں مریض عشق رسول ہوں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ خواتین و حضرات، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ مغفرتہ۔ پروگرام احکام شریعت اور قربانی سے متعلقہ مسائل کے ساتھ ایک دفعہ پھر آپ کی خدمت میں حاضری کا شرف حاصل ہے۔ جیسے تو آپ کو معلوم ہے کہ ہمارے نماز کے فرائض کے مسائل چل رہے تھے، نماز کے فرائض سے متعلقہ مسائل آپ کی خدمت میں بیان کر رہے تھے، لیکن چونکہ ابھی بقرعید آنے والی ہے اور بیچ میں ہمارے پروگرام بہت ہی کم ہوں گے، کیونکہ ڈیفرنس کافی زیادہ ہے، پروگرامز کے درمیان گیپ ہے۔ جیسے آج جمعرات کو ہو رہا ہے تو پھر اب یہ ٹیوزڈے کو ہوگا، تو اس لیے مناسب ہے کہ چند پروگرام قربانی سے متعلقہ بھی کر لیے جائیں، تاکہ آپ جو دیکھنے والے ہیں وہ قربانی سے متعلقہ مسائل جان کر کچھ اغلاط سے محفوظ ہو جائیں، کچھ غلط فہمیوں پر مطلع ہو جائیں، اور کچھ اپنے صحیح جو مسائل ان کو معلوم ہیں اس کی تائید اور توثیق حاصل کر لیں۔ تو یہ ایک پہلے بات یاد رکھیں کہ ہمارے گھروں میں جو عموماً یہ ایک بات مشہور ہوتی ہے کہ جی ہمارے گھر میں تو قربانی ابا جان ہی کرتے ہیں، والد صاحب قربانی کرتے ہیں، کسی ایک آدھ کے اوپر ہم ذمہ داری ڈال دیتے ہیں اور وہی ہر سال بس قربانی کرتے رہتے ہیں۔ صحیح مسئلہ جاننے کی کوشش نہیں کی جاتی ہے کہ قربانی واجب کس پر ہوگی۔ اسی طریقے سے بعض اوقات یہ بھی غلطی کی جاتی ہے کہ ایک جانور لایا جاتا ہے، جیسے بکرا بکری لے آئے اور کہتے ہیں یہ تمام گھر والوں کی طرف سے ہم قربانی کر رہے ہیں، تو یہ بھی غلط ہوتا ہے۔ اس کے بارے میں بھی انشاءاللہ میں آپ کی خدمت میں عرض کروں گا۔ تو پہلے یہ بات جان لیں کہ کس شخص پر قربانی واجب ہوتی ہے، لازم ہوتی ہے۔ قربانی ایک بات اچھی طرح یاد رکھیں کہ کسی گھر کے سرپرست یا گھر کے کفیل پر ہی لازم ہو، یہ کوئی قاعدہ شرعیہ نہیں ہے، بلکہ گھر کے ہر فرد میں شرائط دیکھی جائیں گی۔ قربانی کے 3 دن ہوتے ہیں، 10 ذو الحجہ، 11 اور 12۔ 10 ذو الحجہ کی شہر کے حساب سے جب عید کی نماز ہو چکے اس کے بعد سے قربانی کا وقت شروع ہوتا ہے، اور پھر اس کے بعد 12 کی غروب آفتاب تک رہتا ہے۔ 3 دن ہوتا ہے، دن میں بھی آپ قربانی کر سکتے ہیں، رات میں بھی کر سکتے ہیں، لیکن رات میں کرنا مکروہ ہے، دن میں کرنا افضل ہے، اور سب سے پہلا دن سب سے افضل ہوتا ہے۔ تو 10 ذو الحجہ، 11 اور 12، ان 3 دنوں میں ہر شخص اپنے گھر میں موجود جتنے بھی افراد ہیں جو بالغ ہیں وہ سب اپنے اندر ان شرائط کو تلاش کریں، جن کے اندر یہ شرائط پائی جائیں گی اس پر قربانی واجب ہوگی۔ تو آپ یہ دیکھیں گے کہ بعض اوقات ایسا بھی ہوگا کہ والد پر نہیں ہے، والدہ پر نہیں ہے، بیٹے پر نہیں ہے، لیکن بہو پہ قربانی واجب ہے، کیونکہ وہ تمام شرائط کی جامع ہے۔ اسی طریقے سے کبھی والد پر بنتی ہے، کبھی والدہ پر بنتی ہے، کبھی سب پر بن رہی ہوتی ہے، ہر بیٹا بیٹی پہ قربانی بن رہی ہوتی ہے اور ہر ایک کو قربانی کرنا واجب ہوتا ہے، لیکن ہم توجہ نہیں کر پاتے، مسائل سے ناواقفی کی بنا پر واجب ادا نہیں ہوتا اور سخت گناہ گار ہوتے ہیں۔ تو لہٰذا اس کی چند شرائط ہیں۔ پہلی شرط یہ ہے کہ مسلمان ہونا، کافر پر قربانی واجب نہیں ہے، مسلمان پہ قربانی واجب ہے۔ ایسی اگر کوئی نان مسلم تھا اور وہ مسلمان ہوا ہے تو زمانہ کفر کی چاہے وہ کتنے مالدار کیوں نہ ہو اس پہ کوئی قربانی وغیرہ لازم نہیں ہوگی۔ دوسرا، عاقل ہونا، غیر عاقل شخص یعنی پاگل مجنون پہ قربانی واجب نہیں ہے۔ تیسرا، بالغ ہونا، نابالغ پہ قربانی نہیں ہوتی چاہے وہ کتنے ہی مالدار کیوں نہ ہو۔ چوتھا ہے مقیم ہونا، مسافر پر قربانی واجب نہیں ہے۔ مسافر کی شرعی تعریف یہ ہوتی ہے کہ جو شخص اپنے شہر کی حدود سے باہر نکل گیا ہو اور ارادہ یہ ہو کہ کم از کم 92 کلومیٹرز دور جاؤں گا، تو جو اپنے شہر کی حدود سے باہر نکلا اس ارادے کے ساتھ کہ کم از کم 92 کلومیٹرز دور جانا ہے، وہ شرعی طور پہ مسافر بنتا ہے۔ اب اگر یہ سفر طے کرتا ہوا کسی شہر میں پہنچ گیا اور وہاں 15 دن سے کم ٹھہرنے کی نیت کی ہے تب بھی یہ مسافر رہے گا۔ ہاں اگر کسی شہر میں پہنچ کر پھر 15 دن یا اس سے زیادہ ٹھہرنے کی نیت کی تو یہ مقیم کہلائے گا۔ تو مسافر پہ قربانی واجب نہیں ہے، مقیم پر قربانی واجب ہے۔ لہذا اگر آپ اپنے گھر پہ ہی ہیں آپ مقیم کہلائیں گے، یا آپ سفر کر کے گئے کسی اور شہر میں اور وہاں پر آپ نے ایک ہی شہر کے اندر 15 دن یا اس سے زیادہ ٹھہرنے کی نیت کر لی ہے تو آپ مقیم بن گئے، اور مقیم پر قربانی واجب ہوتی ہے۔
لیکن جیسے کہ میں نے آپ کو بتایا یہ شرائط قربانی کے 3 دنوں کے اندر دیکھی جاتی ہیں، جس میں 3 دنوں کے اندر چاہے پہلے دن، چاہے دوسرے دن، چاہے تیسرے دن بھی کسی میں شرائط پائی جائیں گی، اس پہ قربانی واجب ہوگی۔ تو نمبر 1 مسلمان ہونا، نمبر 2 عاقل ہونا، نمبر 3 بالغ ہونا، اور نمبر 4 مقیم ہونا۔ اس کے بعد 5واں ہے مالک نصاب ہونا۔ مالک نصاب تقریباً زکوٰۃ سے ملتا جلتا ہے، لیکن اس میں تھوڑا سا فرق ہوتا ہے۔ مالک نصاب وہ شخص کہلائے گا جس کے پاس 7.5 تولہ سونا یا 52.5 تولہ چاندی یا اتنا کیش روپیہ ہو جس سے وہ 52.5 تولہ چاندی خرید سکتا ہو، جو میرے خیال میں آج کل 62,000 63,000 تک کی آ رہی ہوگی، کیونکہ ریٹ ذرا اوپر نیچے ہوتے رہتے ہیں۔ بہرحال آپ کسی سنار سے پتہ کر لیں، جس وقت آپ حساب کرنے لگیں تو 52.5 تولہ چاندی کے برابر اگر کیش موجود ہے تو وہ مالک نصاب ہے۔ تو 7.5 تولہ سونا ہو یا 52.5 تولہ چاندی یا اتنا روپیہ جس سے آپ 52.5 تولہ چاندی خرید سکتے ہوں، یا پھر آپ کے پاس مال تجارت بیچنے کی غرض سے ایسا مال رکھا ہوا ہے کہ جس کی مالیت 52.5 تولہ چاندی کے برابر پہنچ جائے۔ اس کے علاوہ آپ کی ضرورت سے زائد جتنا بھی سامان ہے اس کی مالیت اگر 52.5 تولہ چاندی کے برابر پہنچ جائے تو قربانی واجب ہے۔ مثال کے طور پہ علماء نے لکھا کسی کے گھر میں 6 کمرے ہیں، جو گھر کا مالک ہے ہم اس کی بات کر رہے ہیں، 4 کمرے یوز ہوتے ہیں، 2 کمروں میں ایسی تالا پڑا ہوا ہے کسی کام میں استعمال نہیں ہوتے، تو ان 2 کمروں کی قیمت کا بھی اعتبار کیا جائے گا۔ اور یہ یاد رکھیں کہ زکوٰۃ کے نصاب پہ سال گزرنا شرط ہے، قربانی کے نصاب پہ سال گزرنا شرط نہیں ہے۔ چنانچہ اگر قربانی کے 3 دنوں میں پہلے دن اس کو اچانک مال مل گیا کہیں سے، تو چاہے ابھی تو یہ ہاتھ میں آیا ہے لیکن فوراً قربانی واجب ہو جائے گی۔ تو 1 مسلمان ہونا، دوسری شرط ہے عاقل ہونا، تیسرا بالغ ہونا، چوتھا مقیم ہونا، اور 5واں مالک نصاب ہونا۔ یہ بھی دیکھا جاتا ہے کہ اس شخص پہ کچھ قرضہ تو نہیں ہے۔ بالفرض اگر وہ مالک نصاب ہے اور اس کے اوپر قرضہ بھی ہے تو پھر یہ دیکھا جائے گا کہ اگر اس کا قرضہ ادا کر دیا جائے، یعنی جو اس کے پاس موجودہ مال ہے اس سے قرضہ ادا کر دیا جائے، تو ادائیگی قرض کے بعد کیا پھر بھی نصاب باقی رہے گا؟ اگر ایسا ہے تو قربانی لازم ہوگی، لیکن اگر یہ یقین ہے کہ اگر میں قرضہ ادا کر دیتا ہوں تو پھر یہ نصاب باقی نہیں رہے گا تو قربانی واجب نہیں ہوگی۔ یہ بھی ذرا دیکھا جائے گا۔ اچھا، اگر ہم نے کسی کو قرضہ دیا ہوا ہے، مثال کے طور پر میرے پاس ابھی کچھ بھی نہیں ہے لیکن میں نے 4 لاکھ روپے کسی کو دیے ہیں، 5 لاکھ روپے کسی کو دیے ہوئے ہیں، تو علماء نے فرمایا کہ اس شخص پہ بھی قربانی واجب ہو جائے گی، اس لیے کہ بہرحال یہ مالک تو ہے، تو کسی سے قرضہ لے کے قربانی وغیرہ کر لے اور بعد میں جب وہ ملے تو یہ اس کو قرض لوٹا لے۔ تو اس لیے یہ قربانی کی شرائط ذرا دیکھی جائیں۔ اب آپ ذرا تھوڑا سا ٹھنڈے دل کے ساتھ، سکون کے ساتھ ذرا حساب کریں۔ مثال کے طور پہ ایک گھر ہے جس میں ایک والد ہیں، ایک ان کی زوجہ ہیں، ماں باپ یعنی ہیں، اور بیٹا ہے اور اس کی بہو ہے، ایک بہن بھی ہے، 5 افراد ہیں۔ اب حساب کتاب میں بتاتا ہوں لیکن پہلے کال لے لیں۔ السلام علیکم۔ السلام علیکم۔ السلام علیکم جی، السلام علیکم۔ زور سے بولے، زور سے بولے۔ مفتی صاحب، میں نے آپ سے یہ سوال کرنا تھا کہ اگر کسی کی مدر کی قبر ہو تو اس کو عقیدتاً چومنا جائز ہے؟ اور بس یہی سوال کرنا تھا۔ ٹھیک ہے، میں بتاتا ہوں۔ ایک اور کال لیں گے۔ السلام علیکم۔ السلام علیکم جی وعلیکم السلام۔ فاروق بات کر رہا ہوں جی، میں نے ایک مسئلہ آپ سے پوچھنا تھا جی۔ تھوڑا زور سے بولے، زور سے آواز نہیں آ رہی آپ کی صاف، زور سے بولیے۔ قاری صاحب، پچھلے سال میں حاجت آ گیا تھا جی، آواز آ رہی ہے؟ آپ کی آواز میں اصل میں ڈسٹربنس بہت زیادہ ہے، مجھے صاف کلیئر نظر سنائی نہیں دے رہی۔ ہیلو جی بولے بولے۔ سر، میں نے پچھلے سال حج ادا کی ہے جی۔ اچھا، اور اس میں مسئلہ یہ ہوا ہے کہ ہم جب مزدلفہ سے روانہ ہوئے جمرات کے لیے، ٹھیک ہے، تو وہاں ہم نے جب کنکر کیے تو اس کے بعد ہم نے اپنے گروپ لیڈر کو کال کی کہ ہمارے لیے قربانی کر لے، کیونکہ ہم نے قربانی کی پیمنٹ ادا کی تھی ان کو۔ ٹھیک ہے۔ تو وہاں سے ہم ڈائریکٹ پھر گئے جی طواف زیارت کرنے جی، لیکن میں نے سر نہیں منڈوایا تھا جی۔ سر نہیں مڑوایا؟ جی، تو اس میں بھی ہمارے لیے کیا ہوا ہے سر؟ اس کے بعد میں نے طواف زیارت کرنے کے بعد قربانی والے نے کہا کہ آپ کی قربانی 3 بجے ہو گئی تھی، اس سے پہلے میں نے طواف زیارت کر لیا تھا، تو یہ میرے لیے اس کی کیا حکم ہوگا اللہ تعالیٰ کی طرف سے؟ یعنی آپ نے پہلے کنکری ماری،
پھر اس کے بعد آپ چلے گئے طواف الزیارہ کے لیے، ٹھیک ہے جی بالکل جی. اور طواف الزیارہ کرنے کے بعد آپ کو پتہ چلا کہ آپ کی قربانی 3 بجے ہوئی ہے. طواف الزیارہ پہلے ہو گیا تھا؟ جی بالکل. ٹھیک ہے میں بتاتا ہوں. اور میں عرض کرتا ہوں ایک کال مزید لیں گے. السلام علیکم. شاید لائن ڈراپ ہو گئی ہے. تو آپ کی خدمت میں عرض کر رہے تھے کہ یوں آپ سمجھیں اس مسئلے کو کہ مثال کے طور پہ گھر میں 5 افراد ہیں، شوہر ہے، بیوی ہے، ایک بیٹا ہے، بہو ہے اور بیٹی ہے. یہ سب کا سب اپنا حساب و کتاب سب علیحدہ علیحدہ کریں گے. مثلا والد صاحب مسلمان ہیں، عاقل ہیں، بالغ ہیں، مقیم بھی ہیں، تو یہ دیکھیں کہ ان کے پاس کتنا مال ہے. یہ اپنے مال کا خود حساب کریں. سونا ہے، چاندی ہے، روپیہ ہے، مال تجارت ہے، ضروریات زندگی سے زیادہ سامان جو ان کا اپنا ہے ذاتی، وہ سب کا حساب کر کے یہ دیکھیں. ماں اپنا حساب کریں، یعنی بیوی جو ان کی زوجہ ہیں وہ اپنا زیور لے اور پیسہ لے، اور جو گھر میں ان کی ذاتی ملکیت کا سامان ہے جو ضرورت زندگی سے زیادہ ہے. مثال کے طور پہ بعض خواتین ایسی ہوتی ہیں جن کے پاس جوتے بہت سارے ہوتے ہیں، کچھ آؤٹ آف فیشن ہو جاتے ہیں، کچھ فیشن والے جوتے ہوتے ہیں. اب وہ جو آؤٹ آف فیشن رکھے ہوئے ہیں ان کا اگر اس موجودہ دور کے اعتبار سے قیمت کا حساب کتاب لگایا جائے، ایسے پرانے کپڑے رکھے ہوئے ہیں اور ان سب کا حساب کتاب بنایا جائے، ڈیکوریشن پیسز وغیرہ ہیں، یہ ضروریات زندگی سے زیادہ چیزیں ہوتی ہیں، ان سب کا حساب کرنا پڑے گا. تو پھر وہ دیکھیں کہ ٹوٹل کتنا بنا. اس طرح بیٹا اپنا حساب کرے، بہو اپنے زیور وغیرہ کا حساب کرے، بیٹی اپنا کرے. معلوم ہوا کہ سب کے سب مالک نصاب ہیں بالفرض، تو 5 قربانیاں واجب ہوں گی. اب یہ نہیں کہ وہ فوراً ابا جان آپ تو کرتے ہیں ماشاءاللہ آپ ہی کریں، ہر سال آپ ہی کرتے ہیں، ٹھیکہ ہم نے آپ کو دیا ہوا ہے اور ابا جانی قربانی کا بکرا بنے ہوئے ہیں. یہ غلط طریقہ ہے. ہر شخص اپنی اپنی قربانی خود کرے گا. یہ الگ بات ہے کہ وہ پیسے دے دیں، والد صاحب سب کا جانور لے آئیں یا ایک گائے لے آئیں، اس میں ساروں کے حصے ہو جائیں، وہ الگ مسئلہ ہے. لیکن بہرحال قربانی سب اپنی اپنی کریں گے جو مالک نصاب ہوگا. تو جتنے سننے والے ان سے گزارش ہے کہ اپنا حساب و کتاب کریں اور دیکھیے کہ آپ پہ قربانی بن رہی ہے یا نہیں بن رہی. ایک اور کالر ہے. السلام علیکم. السلام علیکم. السلام علیکم. السلام علیکم مفتی جی بہن جان فرمائیے. مجھے یہ پوچھنا تھا آپ سے کہ میرے ہسبینڈ نے مجھے 6 سال پہلے ڈیورس دی تھی جی، اور انہوں نے وہ لکھ کے دی تھی جی. اس کے 5 سال بعد انہوں نے دوبارہ مجھے طلاق یعنی زبانی دی. ٹھیک ہے. پھر اس کے بعد انہوں نے تقریباً سال بعد مجھے 3 اکٹھی طلاقیں دی ہیں. یہ رمضان پہلے لکھ کر دی تھی وہ کتنی دی تھی؟ 1. ٹھیک ہے. زبان سے کتنی دی تھی؟ لیکن کوئی کفارہ ادا نہیں کیا. زبان سے بھی 3-4 زبان سے دی ہیں. یعنی 1 مجھے دی تھی سال پہلے زبان سے اور 3 مجھے رمضان میں دی تھی اکٹھی کہ میں تمہیں طلاق دیتا ہوں طلاق دیتا ہوں طلاق دیتا ہوں. اچھا. اور کچھ 15 دن پہلے پھر 3 اکٹھی دی ہیں. تو آپ ساتھ رہ رہی تھی ان کے جب تک طلاقیں دیتے رہے؟ آپ ساتھ رہ رہی تھی؟ جی ساتھ رہ رہی تھی. ٹھیک ہے. اور ایک مزید کالر ہمارے ساتھ ہیں. السلام علیکم. السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی بھائی جان. بس جی فرمائیے. دن کے بعد جی بہت دن کے بعد کال لگی آپ کو، بس دعا میں شامل رکھنا حضور. اچھا جی انشاءاللہ ضرور. آپ فرمائیں. ارشاد فرمائیں. میں انڈیا سے بول رہا تھا. جی آپ ارشاد فرمائیے، مسئلہ بتائیے. مسئلہ کچھ نہیں، بس بات ہو گئی آپ سے. ویری گڈ. بات ہو گئی جی ماشاءاللہ سبحان اللہ. زندہ باد. دعا میں یاد رکھیے گا. دعا میں شامل رکھیے گا. آپ کو اور آپ کے ساری ٹیم کو سلام ہے. وعلیکم السلام. بہت شکریہ بہت شکریہ بہت شکریہ. ایک مختصر سا بریک لیں گے، ہمیں یقین ہے آپ ہمارا انتظار فرمائیں گے. ورد لب ہے نبی نبی، میرا دل مقام حبیب ہے، میں مریض عشق ہے، میں مریض عشق رسول ہوں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. ایک ضروری مسئلہ یہ بھی یاد رکھیں کہ جو حاجی صاحبان ہوتے ہیں جو حج قران کر رہے ہوں یا حج تمتع کر رہے ہوں، ان پر ایک تو حج کے شکرانے کے طور پہ قربانی واجب ہوتی ہے. وہ چاہے کوئی مالک نصاب ہو یا نہ ہو ان کو کرنی ہی ہوتی ہے. اور اگر وہ بالفرض مقیم بھی ہیں
اور مالک نصاب بھی ہیں تو عید الاضحیٰ کی قربانی علیحدہ ان پر واجب ہوگی. اس لیے ذرا اچھی طرح دیکھ لیں کہ اگر انہوں نے مکہ المکرمہ میں 15 دن یا اس سے زیادہ ٹھہرنے کی نیت کی ہے اور وہ مطلب اتنا ان کا اسٹے ہے مکے میں کنفرم بنتا ہے، اس کے بعد فلائٹ وغیرہ ہے، تو وہ مقیم بنیں گے، اور مقیم کے اوپر اگر وہ مالک نصاب بھی ہو تو عید الاضحیٰ والی الگ قربانی ہوگی. تو بعض حاجی صاحبان اس میں ذرا تذبذب کے عالم میں آ جاتے ہیں کہ ہم نے قربانی کی تو ہے، تو وہ تو حج کے شکرانے کی قربانی ہے جو آپ پر علیحدہ واجب ہے، اس کا عید الاضحیٰ کی قربانی سے کوئی تعلق نہیں ہے. لہذا جو حاجی صاحبان مسافر نہ ہوں، مقیم ہوں اور مالک نصاب ہوں، باقی تمام شرائط بھی پائی جائیں، تو ان پہ بہرحال قربانی واجب ہوگی. اس کا تھوڑا سا دھیان رکھا جائے. ایک کالر ہمارے ساتھ ہیں، پہلے کال لیتے ہیں پھر انشاءاللہ آگے مسائل بیان کریں گے. السلام علیکم. وعلیکم السلام جناب، میں لاڑکانہ سے بول رہا ہوں، عبدالسلیم شیخ. جی فرمائیے جناب. ہمارے والدین دنیا سے تھوڑا سا بلند آواز سے کہیں گے، تھوڑا سا اونچا. جی ہمارے والدین دنیا سے رخصت ہو گئے ہیں، ٹھیک تو ہے، ہم ان کے لیے قربانی کر سکتے ہیں؟ ٹھیک ہے. اور سوال ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم 2 قربانی کرتے تھے، ایک اپنے لیے ایک امت کے لیے. ہم جی. صاحب حیثیت ہیں، ہم نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لیے قربانی کر سکتے ہیں؟ ٹھیک کہ ہے. سنا ہے کہ یا رسول اللہ حیات النبی ہیں. جی جی فرمائیں. اور بس یہی سوال پوچھنا تھا. جی میں عرض کرتا ہوں انشاءاللہ. جی عرض کرتا ہوں. چنانچہ شرائط ہر شخص اپنے اندر دیکھے، اگر اس میں شرائط ان کو نظر آ جاتی ہیں کہ جس میں ہیں اس پہ قربانی واجب ہوگی. یہ بھی عرض کر دوں کہ جو بالفرض کسی نے یہ مسائل سنے کہ ہم پہ قربانی، یہ تو شرائط ہم میں پائی جا رہی ہیں، پچھلے سال بھی تھیں، اس سے پچھلے سال بھی تھیں، اور قربانی واجب ہو گئی تھی، لیکن آپ نے قربانی نہیں کی، تو سب سے پہلے تو اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں اس کم علمی اور لا علمی کی توبہ کریں، کیونکہ ان مسائل میں جہالت و عذر نہیں ہے، ہر ایک کو مسئلہ سیکھنا چاہیے تھا. دوسری بات یہ ہے کہ قربانی کی قضا نہیں ہوتی ہے، یعنی قربانی کی قضا مطلب کہنے کا مطلب یہ ہے کہ آپ جیسے آپ یہ سوچیں چلو پچھلے 4 سال قربانی نہیں کی تو اس سال ہم 4 حصے گائے کے اندر ڈال کر پچھلے سال کی قربانی کی قضا کر لیں. ایسا نہیں ہوتا ہے. جو قربانی نکل گئی اس کی جگہ آپ کو یا تو جانور خریدا ہو تو اس کو زندہ صدقہ کر دیں کسی کو، یا اتنی قیمت جتنے کا ایک حصہ بن رہا ہو، یا ایک بکرا اگر آپ چاہیں تو چاہے گائے کا حصے کے برابر رقم دے دیں، اور چاہیں اگر آپ کے استطاعت اللہ نے دی ہے تو پھر ایک بکرے کی قیمت دے دیں. بہرحال پچھلے سال جتنی بھی قربانی نکلی ہے اس کے کفارے کے طور پر جتنی قربانیاں ہیں اتنی قربانیوں کے پیسے آپ کو صدقہ کرنے ہوں گے. یہ واجب ہے، یہ ادا کر دیں گے تو انشاءاللہ توبہ کے ساتھ اگر کریں گے تو کفارہ بھی ادا ہو جائے گا، اور انشاءاللہ آپ کے نام اعمال سے گناہ بھی ہٹا دیا جائے گا. ایک اور کالر ہمارے ساتھ ہیں. السلام علیکم. السلام علیکم. میں راہو بلال بات کر رہا ہوں سرگودا سے. جی فرمائیے. جی میں گورنمنٹ امپلائی ہوں. ہمارا ہر مہینے جی پی فنڈ کٹتا ہے تنخواہ میں سے، اس پہ انٹرسٹ بھی لگتا ہے سال کے بعد 11% 12% کے حساب سے. آیا اس پیسے کو ہم جی پی فنڈ کے پیسے کو حج کے لیے استعمال کر سکتے ہیں؟ ٹھیک ہے. اور میں عرض کرتا ہوں انشاءاللہ ایک کال مزید لیں گے. السلام علیکم. السلام علیکم. جی وعلیکم السلام. کارپل سے اجاز ملک بات کر رہا ہوں. جی ملک صاحب ارشاد فرمائیے. سر میرا ایک کوشچن ہے کہ میں ایک اسکول میں پڑھاتا ہوں تو وہاں پہ ایک فیمیل ہے، تو وہ دعا کرواتی ہیں اس میں بچوں کے لیے اسمبلی میں، تو ان کے پیچھے کیا میں ہاتھ اٹھا سکتا ہوں؟ مطلب آمین کہہ سکتا ہوں وہ جب دعا کروا رہی ہوتی ہیں تو؟ اچھا ٹھیک ہے. اور بس سر بہت مہربانی، اور آپ سے آپ بہت اچھے لگتے ہیں، آپ کا پروگرام بھی بہت اچھا لگتا ہے. بہت مہربانی. اللہ تعالیٰ آپ کو خوش رکھے. اوکے جی اللہ. میں انشاءاللہ آپ کو جواب دیتا ہوں. ایک اور کال لیتے ہیں. السلام علیکم. ہیلو السلام علیکم. وعلیکم السلام. قاری صاحب میری بچی ذہنی طور پہ تھوڑی معذور ہے، کیا وہ اس کی قربانی ہو سکتی ہے؟ بچی کیا ہے، معذور ہے؟ جی ذہنی طور پہ تھوڑی سی. ذہنی طور پہ ٹھیک ہے. اور بس یہ پوچھنا تھا. جی میں انشاءاللہ عرض کرتا ہوں. تو یہ تھوڑا سا شرائط سب سے پہلے آپ دیکھ لیں. شرائط دیکھنے کے بعد پھر آپ اگر جانور خریدنا چاہیں تو آپ ضرور جانور لیں. بہتر یہ ہوتا ہے کہ وقت سے پہلے جانور لے کر اس کو اپنے پاس پالا جائے، چارہ وغیرہ کھلایا جائے، موٹا تازہ کیا جائے، یا پھر آپ آخری ٹائم میں جب لینا چاہیں تو لے لیں. فربا جانور ذرا لیں، موٹا تازہ لیں تو یہ زیادہ بہتر ہے. لیکن شو بازی نہیں ہونی چاہیے، ریاکاری نہیں ہونی چاہیے، فخر نہیں ہونا چاہیے، مقابلے بازی نہیں ہونی چاہیے.
اللہ کی رضا کی خاطر آپ جانور لائیں اور قربان کریں۔ قربانی کے جانور مخصوص ہیں، ہم اپنے پاس سے کوئی اضافہ نہیں کر سکتے ہیں۔ مثلا اونٹ، اونٹنی، گائے، بیل، بھینس، بھینسا، بکرا، بکری، دمبا، دمبی، بس یہ قربانی کے جانور ہیں، سمجھ لیجئے، اس کے علاوہ کوئی جانور نہیں ہے۔ ہاں جو ان کی نسل سے ہوں یا ان کی نوع سے ہوں، مثال کے طور پہ افغانستان میں دمبے کی کچھ اور شکل ہے، یہاں پر دمبا کچھ اور ہے، وہ شکلیں بدل جانے سے کچھ نہیں فرق پڑتا، لیکن یہ جو چیزیں ہیں مطلب یہ مخصوص جانور ہیں، یہی قربانی کے جانور ہوتے ہیں۔ اور ان میں عمروں کا تھوڑا سا فرق ہوتا ہے، اونٹ کم از کم 5 سال کا ہونا چاہیے، اس سے کم کی قربانی نہیں ہوگی، گائے کم از کم 1 سال کی ہونی چاہیے اور 2 سال کی سوری، اور بکرا بکری دمبا دمبی کم از کم 1 سال، یہ ان کے عمریں ہیں، ان کا تھوڑا سا لحاظ رکھنا چاہیے، اس سے کم عمر کے جانور ذبح کیے تو قربانی نہیں ہوگی۔ ہاں دمبا دمبی کے بارے میں چونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک صحابی آئے اور انہوں نے عرض کیا صلی اللہ علیہ وسلم میرے پاس ایک 6 ماہ کا دمبا ہے لیکن دور سے دیکھنے میں سال بھر کا لگتا ہے، کیا میں اس کی قربانی کر سکتا ہوں؟ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے خلاف قیاس ان کی قربانی کی اجازت مرحمت فرمائی، تو یہ پھر حکم عام رہا، دوسرے لوگوں بھی فقہا نے دوسروں کے لیے بھی اس کو جائز رکھا، لہذا دمبا دمبی میں تو یہ ہو سکتا ہے کہ 6 ماہ کا ہو اور لیکن دور سے دیکھنے میں سال کا لگے تو اس کی قربانی کر سکتے ہیں، لیکن اس پہ قیاس کر کے ہم بکرا بکری کے بارے میں نہیں کہہ سکتے کہ جی بکرا اگر 6 ماہ کا ہے دیکھنے میں سال بھر کا لگے تو اس کی قربانی بھی جائز ہو، دمبے پہ اس کو قیاس نہیں کر سکتے ہیں، تو اس لیے بکرا بکری دمبا دمبی کم از کم 1 سال اور گائے بھینس وغیرہ یا بیل ہو یہ 2 سال اور اونٹ 5 سال کم از کم ہونا چاہیے۔ باقی یہ دانتوں کا مسئلہ ہوتا ہے، بعض کہتے ہیں جی دانت وہ کھول کے دیکھتے ہیں، اگر 2 دانت کا بکرا ہے تو کہتے ہیں یہ سال ہو گیا پورا، لیکن یہ کوئی ضروری نہیں ہوتا ہے، اصل ہے عمر کا پورا ہونا۔ بعض اوقات جس کو ہم کھیری بکرا کہتے ہیں، چھوٹے چھوٹے دانت ہوتے ہیں، اس کے لمبے دانت نکلتے نہیں ہیں اور کنفرم وہ سال بھر کا ہو چکا ہوتا ہے، مثلا آپ نے گھر میں پالا ہے، اس کے لمبے دانت نکلے ہی نہیں ہیں، بڑے دانت چھوٹے چھوٹے دانت ہیں اور آپ جانتے ہیں کہ 1 سال سے ہم تو چارہ کھلا رہے ہیں، تو اب یہ نہیں ہے کہ اس کے دانت چونکہ نہیں نکلے تو اس کی قربانی نہیں ہو سکتی ہے، نہیں، بل اصل چیز عمر ہے، دانت نہیں، لیکن چونکہ ہمیں عمر کا اندازہ نہیں ہوتا اور منڈی والے ایک سے ایک ماسٹر آیا ہوتا ہے جھوٹ میں ماہر، بیسن کھلا کے وہ ان کے پلا کے بکروں کے پیٹ موٹے موٹے کر رکھے ہوتے ہیں، گیس بھری پڑی ہوتی ہے، ہم سمجھتے ہیں گوشت سے موٹا ہو رہا ہے، تو اب اس قسم کے لوگ جب موجود ہوں گے مارکیٹ میں تو لازم سی بات ہے کہ پھر شک پیدا ہوتا ہے، تو یہ ظاہری علامت مقرر کر دی گئی ہے کہ 2 دانت کا بکرا ہو، 4 دانت کی گائے ہو تو پھر ہم اس پہ اعتماد کریں گے، تو بہرحال یہ ظاہری علامات مقرر کر سکتے ہیں جب خریدنے ہوں تاکہ آپ دھوکے سے اور فراڈ سے بچ سکیں، لیکن جب آپ نے گھر میں پالا ہو یا کوئی آپ کا قریبی بہت ہی اچھا جاننے والا ہے، وہ سچ آپ کو پتا ہے کہ جھوٹ نہیں بولے گا، وہ اگر کہتا ہے کہ جی یہ بڑے دانت اس کے نہیں نکلے لیکن سال بھر کا ہو گیا، تو آپ اس کے قول پہ اعتماد کر کے اس کی قربانی کر سکتے ہیں، کیونکہ اصل عمر ہے، دانت نہیں، دانت تو اس عمر کا اندازہ کرنے کے لیے ہیں، اس لیے سال بھر کا ہونا ضروری ہے۔ اور جیسے کہ میں نے عرض کیا کہ یہ قربانی کے جانور مخصوص ہیں، ہم اپنے پاس سے کچھ اور ذبح نہیں کر سکتے، لہذا ایسا نہیں ہو سکتا کہ کوئی خرگوش کو قربان کر رہا ہے، کوئی بکرے کو وہ مرغے کو لے کے قربان کر رہا ہے کہ جب ہم اس کی قربانی کریں گے، تو وہ ٹھیک ہے اللہ کی رضا کی خاطر کرنا چاہیں تو ثواب ملے گا، لیکن جو شرعی طور پہ قربانی کا وجوب ہے وہ ادا نہیں ہوگا، بلکہ اگر آپ نفلی قربانی بھی کریں گے، بکرا مرغہ ذبح کر دیا تو جو قربانی کا ثواب ہے بہرحال وہ ان مرغوں سے یا خرگوشوں سے حاصل نہیں ہوگا۔ یہ بھی یاد رکھیں کہ ان میں کچھ حصے داریوں کا مسئلہ بھی ہوتا ہے، اونٹ میں 7 حصے دار ہو سکتے ہیں، اسی طرح گائے بیل بھینس بھینسا میں بھی 7 حصے دار ہو سکتے ہیں، لیکن بکرا بکری دمبا دمبی میں کوئی حصے دار نہیں ہو سکتا، ایک آدمی کو اپنی طرف سے ہی ادا کرنا ہوگا۔ لہٰذا اگر بالفرض ایسا کسی نے کیا کہ ایک آدمی ہے غریب، اس نے کہا یار میرے پاس 15,000 ہے، دوسرے نے کہا میرے پاس 12,000 ہے، چلو دونوں بھائی ملا کر ایک بکرا لے آتے ہیں اور ہم دونوں اپنی طرف سے کر لیں گے، آدھا تم لے لینا کاٹ کے، آدھا میں لے لوں گا، تو ان دونوں نے پیسے ملا کے بکرا لائے اور دونوں کے اپنے نام کی قربانی کی، تو کسی کی بھی قربانی نہیں ہوگی، کیونکہ بکرا ایک آدمی کی طرف سے ایک ہی ہو سکتا ہے، اس میں 2 حصے دار نہیں ہو سکتے ہیں۔ اس مسئلے سے وہ بھائی بہن بھی ذرا درس حاصل کریں کہ بعض اوقات گھر میں ایک بکرا آتا ہے اور وہ نیت یہ کرتے ہیں کہ ہم سب کی طرف سے ایک بکرا، تو وہ کسی کی بھی طرف سے نہیں ہوتا ہے، یاد رکھیں۔ ایک آخری مسئلہ میں عرض کرتا ہوں، پھر اپنے ان سوالات کے جوابات کی طرف آئیں گے، کہ یاد رکھیں
کہ جس پر قربانی واجب ہے، جسے شرائط جس میں پائی جائیں ہم نے بتایا، اسے قربانی ضرور کرنی ہوگی۔ یہ نہیں ہو سکتا کہ وہ کہے کہ اس سال میں نہیں کرتا ہوں دوسرا کر لے، جیسے ہمارے ہاں ہوتا ہے عموماً گھروں کے اندر کہ جی اس سال کس کی باری ہے؟ ابا جان کی۔ نیکسٹ ایئر آتے تو ابا جان کہتے ہیں پچھلے سال تو میں نے کی تھی، اس سال میں بیوی کی طرف سے کر دیتا ہوں، ان کی ہو گئی، اس سے اگلے سال بیٹے کی، اس سے اگلے سال بیٹی کی۔ لیکن بالفرض ہر سال والد صاحب ہی مالک نصاب ہوتے ہیں اور کوئی بھی نہیں ہوتا، تو یاد رکھیں پہلے سال تو والد صاحب نے کی، واجب ادا ہوا، دوسرے سال بیوی کی طرف سے کی، ان پہ واجب بالفرض نہیں تھی تو ان کی طرف سے نفلی ہوگی، اور واجب چونکہ والد صاحب پہ تھی اور انہوں نے نہیں کی ہے تو یہ گناہگار ہوں گے۔ تیسرے سال پھر اگر والد صاحب پہ واجب تھی لیکن بیٹے کی طرف سے کر دی، وہ نفل ہوئی، واجب ابھی تک باقی رہا، یہ گناہگار ہوں گے۔ تو اس لیے یہ شرعی مسئلے کو ہم بہت ہی دائرہ ادب میں رہ کے آپ سے گزارش کرتے ہیں کہ شرعی مسائل کو کھیل نہ بنایا جائے، ان کو تباہ آزمائی کا ذریعہ نہ بنایا جائے، اپنی مہارت اور ذہن کی صلاحیت کی آزمائش کا ذریعہ نہ بنایا جائے، اٹکل پچو نہ کیے جائیں، تکے نہ مارے جائیں، بلکہ یہ دین ہے، قرآن و حدیث کا نچوڑ ہے۔ علماء سے رجوع کریں، مستند مفتیان کرام سے بات کریں اور پھر ان پر عمل کرنے کی کوشش کریں، ورنہ قدم قدم پہ انسان گناہگار ہوتا ہے، اسے پتہ بھی نہیں چلتا ہے اور وہ سمجھ رہا ہوتا ہے کہ میرے درجات اللہ کی بارگاہ میں بلند ہو رہے ہیں، حالانکہ وہ اللہ کی بارگاہ سے رد کیا جا رہا ہوتا ہے، اللہ تعالیٰ کو اس پہ غضب متوجہ ہو رہا ہوتا ہے، رحمت متوجہ نہیں ہو رہی ہوتی۔ جوابات کی طرف آتے، پہلے دو کویسچن پچھلے دفعہ کے بھی رہتے تھے۔ ایک بھائی نے فرمایا کہ والد صاحب کا کاروبار ہے لیکن 4 بھائی مل کر اس کاروبار کو چلاتے ہیں اور بڑے بھائی جو ہیں وہ ہیڈ ہیں سمجھ لیں اس کے، تو 3 بھائی کو تو وہ سیلری دے دیتے ہیں اور جتنا پروفٹ باقی ہوتا ہے وہ بڑے بھائی اپنے پاس رکھ لیتے ہیں اور پھر قربانی بھی بڑے بھائی کرتے ہیں۔ تو کیا یہ طریقہ کار صحیح ہے؟ کاروبار والد صاحب کا تھا، میرے خیال میں والد صاحب شاید فوت ہو گئے تھے، انہوں نے بتایا تھا۔ تو بہرحال دیکھیں اگر یہ والد صاحب کی پراپرٹی تھی، والد صاحب کا کاروبار تھا، تو اس میں تمام ورثاء برابر کے شریک اور حقدار ہیں، اور اگر کوئی مورث ایسی چیز چھوڑتا ہے کہ جس کا نفع مسلسل آتا رہے تو نفع میں بھی تمام ورثاء اپنے اپنے شرعی حصے کے مطابق شریک ہوتے ہیں۔ لہٰذا بھائی کا یہ طریقہ کار کہ چھوٹے بھائیوں کو تو سیلری دے دی اور سارے پروفٹ اپنی جیب کے اندر رکھ لیا، یہ بالکل غلط ہے۔ اگر یہ والد صاحب کا کاروبار ہے تو بالکل تمام بھائی کاروبار میں بھی شریک ہیں اور پروفٹ میں بھی سب کو برابر برابر ملنا چاہیے، اور جب ملنا چاہیے اور بھائی ان کو دبا کے بیٹھے ہوئے ہیں تو وہ گناہگار ہوں گے، یاد رکھیں، ان کو بالکل بھائیوں کو ادا کر دینا چاہیے۔ ہاں اب یہ الگ بات ہے کہ اگر بھائیوں کے پاس پیسے ہی نہیں ہے، بھائی خود رکھ لیتے ہیں سارے باغ، تو 3 بھائیوں کو صرف سیلری ملتی ہے جو بڑی معمولی سی ہے، تو ان پہ قربانی لازم نہیں ہوگی۔ بھائی کے پاس اگر پیسہ انہوں نے اپنے قبضے میں لیا ہوا ہے تو جتنا ان کا پیسہ ہے وہ اگر نصاب کے برابر پہنچ جاتا ہے تو بہرحال بڑے بھائی پہ قربانی لازم ہوگی، یہ ذرا اچھی طریقے سے دیکھ لیا جائے۔ بھائی نے فرمایا تھا کہ بسا اوقات عورتیں جوڑا باندھ کر نماز پڑھتی ہیں، تو کیا عورت کی جوڑے میں نماز ہو جاتی ہے؟ بالکل ہو جاتی ہے۔ یہ ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے مردوں کو منع فرمایا تھا کہ بعض عربوں کی عادت تھی کہ وہ جوڑا سا بناتے تھے اپنے اوپر، بالوں کو بڑا بڑا رکھتے تھے اور پھر جوڑا سا بنا لیا کرتے تھے، تو چونکہ اس میں عورتوں کی سی مشابہت تھی، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے منع فرمایا، اور فقہا نے واضح طور پہ لکھا ہے کہ جو مرد جوڑا بنا کر نماز پڑھے گا اس کی نماز نہیں ہوگی۔ لیکن یہ عموماً شروحات میں لکھا ہوتا ہے، اوپر کی عبارتیں جو ہوتی ہیں اس میں ایسے مسئلہ لکھا ہوتا ہے کہ جوڑا باندھ کر نماز پڑھنا مکروہ تحریمی ہے، تو یہ عورت کے لیے نہیں ہے، مرد کے لیے۔ اس کی اگر آپ شرح پڑھیں گے تو آپ کو واضح ہو جائے گا، اور اس میں بعض صاحب علم حضرات بھی دھوکہ کھا جاتے ہیں، تو تھوڑا اس میں توجہ کی جائے۔ چھوٹا سا وقفہ لیں گے، ہم حاضر ہوتے ہیں تھوڑی سی دیر کے بعد۔ میرے ورد لب ہے عشق رسول ہوں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بہن نے پوچھا تھا کہ والدہ کی قبر کو چومنے کی شرعی حیثیت کیا ہے، تو اس کو فقہا نے جائز رکھا ہے، چوم سکتے ہیں، لیکن جو مزارات وغیرہ ہوتے ہیں، خصوصاً نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنہری جالیاں، ان کے بارے میں علماء نے صراحتاً ادب یہی لکھا ہے کہ ان کو چومنا جائز نہیں ہے، بلکہ ادب کا تقاضا یہ ہے کہ 4 قدم کے فاصلے پر دور کھڑے ہو کر آپ نے جو ایصال ثواب وغیرہ کرنا ہے، فاتحہ وغیرہ پڑھنی ہے پڑھیں، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا کرتے ہوئے واپس تشریف لائیں۔ ایک بھائی نے فرمایا کہ انہوں نے اس طرح کیا کہ کنکریاں ماری
10 ذوالحجہ کو، اور اس کے بعد ابھی حلق نہیں کروایا، قربانی بھی ابھی نہیں تھی، تو یہ چلے گئے طواف الزیارہ کرنے کے لیے، اور اس کے بعد پھر قربانی ہوئی اور اس کے بعد پھر حلق کروایا. کیا یہ ترتیب صحیح ہے؟ دیکھیں فقہ حنفی کی روشنی میں مینا کے ارکان کے اندر ترتیب واجب ہے. مثلا پہلے آپ کو رمی کرنی ہے، کنکری مارنی ہے، پھر قربانی کرنی ہے، اس کے بعد حلق کروانا ہے. ان میں اگر آگے پیچھے کر دیا تو دم لازم ہے. لیکن اگر جیسے آپ نے ترتیب بتائی کہ پہلے آپ نے کنکریاں ماری، پھر آپ طواف الزیارہ کرنے چلے گئے اور قربانی اس کے بعد ہوئی، تو کوئی بات نہیں. اس میں اگر تھوڑی بہت تبدیلی ہو گئی ترتیب میں تو کوئی مسئلہ نہیں ہے. ہاں آپ نے قربانی پہلے اور حلق اگر بعد میں کروایا ہے تو ٹھیک ہے. لیکن اگر ایسا ہوا کہ طواف الزیارہ کے بعد حلق کروا دیا، پھر پتہ چلا بھی تو قربانی نہیں ہوئی تھی، وہ بعد میں ہوئی ہے، تو پھر آپ پر ضرور دم لازم ہوگا. ایک یہ بہن نے فرمایا کہ ان کے شوہر نے ان کو لکھ کر ایک طلاق دی، پھر کچھ عرصے بعد زبان سے ایک طلاق دے دی، پھر اس کے بعد 3-4 طلاقیں زبان سے دیں، اور پھر یہ ساتھ رہتے رہے. اب کیا حکم ہوگا؟ دیکھیں بہن، مسئلہ یہ ہے، آپ ہی کا نہیں بلکہ اور بہت سارے لوگوں کا مسئلہ یہ ہے کہ جب نکاح ہو رہا ہوتا ہے اس وقت تو ہم بھولے بچے بنے ہوتے ہیں. بالکل کسی لڑکے کو نہیں دیکھا، کسی لڑکی کو نہیں دیکھا کہ اس نے کیوں کا لفظ کہا ہو، کہ ایسا کیوں ہو رہا ہے، سہرا کیوں باندھ رہے ہو، یہ وکیل کیوں بنا رہے ہیں، سائن کیوں کروا رہے ہیں، قاضی صاحب کیوں آ رہے ہیں. وہاں پر بالکل خاموش، کیونکہ حاصل ہو رہا ہوتا ہے. لیکن جب جدائی کا وقت آتا ہے تو سب کے سب مفتی بن جاتے ہیں. اور آج جیسے شام کو بھی ایک بہن نے ہمیں کال کر کے کہا کہ جی میرے شوہر نے 3 طلاقیں دے دی، ہو گئیں؟ میں نے کہا بالکل ہو گئیں 3 طلاقیں. جب معلوم کیا تو کہہ رہی قرآن میں تو ایسا ایسا لکھا ہوا ہے. اب اس کا مطلب یہ ہے کہ ہم بالکل جو مفتی ہیں، جو عالم ہیں، ہماری توجہ قرآن کی طرف نہیں ہے، حدیث کی طرف نہیں ہے. ہم ویسی بالکل ایسے جو ذہن میں آ رہا ہے بس بتا رہے ہیں. اور یہ عام سے عوام الناس جنہوں نے آج تک پہلے اپنے مطلب کے لیے تو قرآن کھولا، اس سے پہلے قرآن پڑھنے کی زحمت گوارہ نہیں کی، یہ ماشاءاللہ اتنے ان کا فائن ذہن ہے کہ فوری طور پہ مسئلہ نکال کر وہ مفتیان کرام کو چیلنج کرنا شروع کر دیتے ہیں. تو یہ معذرت کے ساتھ کوئی ہم اپنی علمیت نہیں جھاڑ رہے ہیں، نہ کوئی علم کا تکبر ہے. ہم ایک طالب علم ہیں، لیکن عرصے دراز سے طالب علم ہیں، تو ہم سے اگر آپ مسئلہ معلوم کریں گے تو زیادہ بہتر رہے گا. یہ کسی بھی مستند مفتی صاحب سے معلوم کریں، لیکن طلاق کے مسئلوں کو اس طرح معمولی نہ سمجھیں. اب یہ بہن 3 طلاقوں کے بعد بھی شوہر کے ساتھ رہتی رہی ہیں، اور 3 طلاقوں کے بعد بغیر حلالہ کے شوہر کے ساتھ رہنا، وہ شوہر ہے ہی نہیں. وہ تو بالکل ایسا ہے جیسے ایک اجنبی مرد، کہ روڈ کے 2 ایک مرد عورت ایک گھر میں رہنا شروع کر دیں تو آپ خود سوچئے کہ ان کو دیکھنا بھی حرام، چھونا حرام، تعلق قائم کرنا زنا کے برابر ہوگا. اور بچے اگر پیدا ہوتے ہیں تو وہ یقینی سی بات ہے کہ ناجائز ہوں گے. لیکن ایک ذرہ برابر ہم نے دیکھا ہے بعض گھروں کے اندر کوئی خوف خدا نہیں ہے. بالکل جب یعنی یہ طلاق کا مسئلہ آتا ہے، جدائی کا مسئلہ آتا ہے، اس وقت کھڑے ہو جاتے ہیں علم بغاوت لے کر، اور یہ بے حیائی اعلانیہ طور پہ کرتے ہیں گھروں کے اندر. اور پھر بھی کوئی خوف خدا نہیں ہوتا کہ مرنے کے بعد انجام کیا ہوگا، موت کتنی دردناک آئے گی، پھر قبر کے اندر کتنا سخت برا انجام ہوگا، میدان معاشر میں کتنی ذلت کا سامنا کرنا پڑے گا، کوئی پرواہ نہیں ہے. لیکن ہم بہرحال آپ کی خدمت میں دائرہ ادب میں رہ کے گزارش کرتے ہیں کہ طلاق کے مسئلے بڑے نازک ہوتے ہیں. جیسے یہ مسئلہ ہو، اپنی عقل لڑانے کے بجائے، خود نیٹ کے اوپر سرچ کرنے کے بجائے، قرآن پاک اٹھا کے اس کی تفسیریں پڑھنے کے بجائے، آپ مستند علماء کرام سے فتاوی طلب کریں. قرآن پاک کا یہی حکم ہے، فَاسْأَلُوا أَهْلَ الذِّكْرِ إِن كُنتُمْ لَا تَعْلَمُونَ. اگر تم نہیں جانتے تو اہل علم سے سوال کرو. اللہ تعالیٰ نے کہیں یہ نہیں فرمایا نہیں جانتے تو قرآن پڑھو، نہیں جانتے تو حدیث پڑھو. عوام الناس کو اس کا مکلف بنایا ہی نہیں ہے. اللہ تعالیٰ نے مکلف آپ کو بنایا ہے تو علماء کرام سے رجوع کرنے کا بنایا، کیونکہ علمی پیچیدگیاں آپ نہیں جانتے ہیں. اس لیے ہوشیاری کرنے کے بجائے، ذہن لڑانے کے بجائے، اور خود اپنے ذہن سے ایک نتیجہ مرتب کر کے اسی کو فتویٰ سمجھ کے اس پہ عمل کر کے اپنے لیے گناہوں کے دروازے کھولنے کے بجائے بہت بہتر ہے کہ ذرا عاجزی انکساری اختیار کریں. اور ایک آزمائش اوپر آ گئی ہے تو بہرحال آزمائش بھی ہماری شامت اعمال کی وجہ سے ہوتی ہے، کوئی اللہ کی طرف سے نازل نہیں ہوئی. بہنیں بڑے معصوم انداز سے کہتی ہیں میرے شوہر نے طلاق دے دی. طلاق کا سبب کیا بنا تھا یہ تو بتائیے پہلے. پوری جب وہ کہانی سنائیں گے پتہ چلے گا کہ ان کا بھی بہت بڑا قصور ہوتا ہے. مظلومہ ایسی بن جاتی ہیں ہماری بعض بہنیں کہ آپ سن لیں تو آپ کی آنکھوں سے آنسو نکل آئیں، لیکن جب آپ کراس کویسچننگ کریں گے تو سب پتہ چلتا ہے کہ ان کا بھی بہت بڑا کردار ہے شوہر کو ہائپر کرنے میں اور زبان سے طلاق کے الفاظ نکلوانے میں. اس لیے گزارش ہے کہ ان بہن سے بھی کہ فوری طور پہ آپ جدا ہوں، اور حلالہ کے بغیر آپ دونوں ساتھ نہیں رہ سکتے ہیں. ہماری بات مان لیں گی آپ کے حق میں بہتر ہے، نہیں مانیں گی پھر آپ بھی انتظار کریں، ہم بھی انتظار کرتے ہیں، دیکھیں آگے کیا ہوتا ہے.
تو اب یہ چونکہ پروگرام کے وقت تقریباً ختم ہو گیا تو انشاءاللہ ایک چند سوالات کے جو جوابات ہیں میں نیکسٹ پروگرام میں انشاءاللہ ضرور پہلے عرض کروں گا. اور ہمارا ای میل ایڈریس آپ دیکھ رہے ہوں گے اسکرین پہ موجود ہے. میں بارہا اس کی وضاحت کر چکا ہوں کہ جو بھائی بہن کال کرتے ہیں نہیں مل پاتی ہیں، خصوصاً یورپ کنٹریز کے لوگ کہ ان کو بہت ہی پریشانی کا سامنا کرنا پڑتا ہے، وہ اگر چاہیں تو ہمیں میل کر سکتے ہیں. ہم میل کے تھرو آپ کو انشاءاللہ آپ کی مشکل اور پریشان کر دینے والے سوالات کے آسان انداز سے جواب دینے کی کوشش کریں گے. اب اپنے میزبان کو، ہماری کیو ٹی وی کی پوری ٹیم کو اجازت مرحمت فرمائیں. آپ ہمارے لیے دعا کیجئے، ہم آپ کے لیے دعا گو ہیں کہ اللہ تبارک و تعالی ہمیں دین کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے اور دینی معاملات خود حل کرنے کے بجائے علماء کرام سے، مستند مفتیان کرام سے رجوع کر کے حل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. آمین. وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین. میرے ورد لب